وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے یہ جو حضور علیہ السلام پر یہ جو رات کی نشانیاں ظاہر کی تھی اس کو چھپا دیا. حضور باہر تشریف لائے، فرمایا کہ تمہارے آپس میں بحث کرنے کی وجہ سے یہ رات اللہ نے مجھ سے چھپا دی ہے، پہلے مجھے بتا دی تھی کہ کون سی رات ہے. حضور نے اس رات کے لیے 1 مہینے کا اعتکاف کیا. 1 مہینے کا حضور نے اعتکاف کیا، پورے مہینہ رمضان کا. زندگی میں اس لیے کبھی اللہ نے اگر موقع دیا ہو پورے مہینے کا اعتکاف کرو، پوری مہینے کا. کبھی اپنے آپ کو ایسا فرصت سے فارغ کرو کاموں سے، 1 مہینے کا اعتکاف کے لیے بیٹھو، کیونکہ زندگی میں 1 مرتبہ 30 دن کا اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے حضور کی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اور یہ رات پھر دکھائی بھی. اور اس کی نشانیاں جو آگے غوث پاک نے بیان کی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس رات کی نشانیاں کیا ہے. تو بار کیا ہے میرے بھائیوں، یہ جو رات ہے بڑی قیمتی رات ہے، حضور علیہ السلام پر یہ چھپا دی گئی. اور آقا کریم علیہ السلام نے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات میں فرشتہ اترتا ہے جبریل امین، اور سب اہل ایمان سے وہ سلام کرتا ہے، مصافحہ. اور حضرت غوث پاک نے فرمایا اس کی نشانی ہے کہ جس بندے سے حضرت جبریل امین سلام کرے نا، اب پتہ تو ہوتا نہیں لوگوں کو یہ رات کون سی رات ہے، فرمایا جس سے جبریل امین سلام کریں، فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کا دل جو ہے اسی وقت نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو رات ہے یہ اتنی قیمتی رات ہے، فرمایا جس بندے کو یہ حضرت جبریل امین مصافحہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بڑی قیمتی رات ہے اور اس کو تلاش کریں. آج کی یہ رات ہے، اب صبح یہ سورج نکلنے تک کا ٹائم ہے. الحمدللہ اس درس کے بیٹھنے کے سبب آپ سب کو کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا نا، ان 10 راتوں میں سے چاہے کوئی بھی رات ہو، ہر روز درس سنیں گے، ہر روز اللہ رسول کی بات ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑی بہت ہماری حاضری لگی جائے گی، تھوڑی بہت حاضری لگی جائے گی ہماری. تو جب ہم روزانہ اللہ رسول کی بات کریں گے، سنیں گے، مسجد کے اندر بیٹھیں گے، رمضان کا مہینہ آخری عشرہ اور یہ بابرکت گھڑیاں ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی بہت ہماری بھی حاضری لگا ہی لے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس رات کے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے. تو اس رات کی کچھ نشانیاں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں، اس کو تلاش کریں. الحمدللہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ رات کو ظاہر کیا تو حضرت غوث پاک نے لکھا ہے یہ بات کہ ہر اہل ایمان کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے نا، اللہ اس مرتبے کے تحت اس پر یہ رات ظاہر کرتا ہے. جس بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہے، جتنا ایمان اچھا ہے، جتنا اس بندے کا کردار بہتر ہے، جس بندے کا جو ہے اعمال اچھے ہیں، ان کی گفتار، اس کا ہر کام جتنا بہتر ہوگا اتنی یہ رات اس پر واضح ہو جائے گی. اب دیکھیں نا، آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی بندے کو دور کی جو اس کی نظر ویک ہے، اس کو دور میں صرف اتنا ہی نظر آئے گا جتنی اس کی آنکھ کے اندر استعداد ہے، جتنی آنکھ کے اندر پاور ہے اتنی دور تک ہی نظر آئے گا، آگے اس کو دھندلا نظر آتا ہے. یہی مثال اہل ایمان کی ہے کہ جس بندے کا جتنا ایمان اعلیٰ اور بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اتنے اس رات کے انوارات اس پر ظاہر فرما دے گا. اور الحمدللہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بارہ یہ چیز تو مجھے ظاہر نہیں ہوئی کہ حضرت جبریل امین کا مصافحہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہے، لیکن اس رات میں اندھیری رات تھی بالکل، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں نہ تو کتے بھونکیں گے اور نہ ہی جادو چلے گا، اور اس رات میں جو موسم ہے یہ درمیانہ ہوگا، نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ بہت زیادہ سردی ہوگی. اور جب سورج نکلے گا نا اس رات کا، لیلۃ القدر کی رات جب ختم ہوگی سورج نکلے گا تو اس دن سورج کی جو روشنی ہے وہ مدھم ہوگی نکلتے ٹائم. ویسے دن کے ٹائم تو دھوپ ہوگی، لیکن جب نکلے گا سورج زمین سے جب نکلتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک دم سورج کی جو لائٹ بہت تیز ہوتی ہے نکلتے ٹائم، تو جب نکلے گا اس وقت اس کی روشنی مدھم ہوگی. اور اس رات میں نہ تو جادو چلے گا، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ اس میں انسان کا دل بڑا نرم ہوگا، عبادت میں اس کا دل لگے گا، عبادت کے اندر اللہ کے ذکر میں، نماز کے اندر اس کا
پوری جو ہے نا پورا دھیان ہوگا، اس کا دھیان کہیں بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا جب یہ ساری نشانیاں جمع ہو جائیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا غلام تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا، لیکن یہ رات کا کچھ ایک لمحہ ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے اس رات میں جب کہ ہر شے اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاتی ہے، ہر شے جھک جاتی ہے، ہر شے اللہ کے آگے سجدے میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس رات میں اچانک آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نور سفید رنگ کا وہ نظر آتا ہے، اور یہ الحمدللہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح کہ اللہ کا کرم ہے، اپنی تو اتنی قابلیت نہیں ہے، لیکن یہ واقعی چیز ہوتی ہے، اور اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ 27ویں، ہاں جن بزرگوں نے 27ویں کہا تو اس کی ہم یہ تعویل کریں گے کہ ان بزرگوں کو یہ 27ویں رات میں یہ رات ملی، لیکن یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 23ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں ہے، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت غوث پاک، ان دونوں بزرگوں کا یہی قول ہے کہ یہ جو رات ہے یہ 27ویں کی رات ہے، اس کے علاوہ یہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے آپ نے مثالیں دی، فرمایا جیسے خانہ کعبہ کے جو ہے چکر ہیں، طواف، وہ بھی 7 ہیں۔ فرمایا اسی طرح حضرت غوث پاک نے فرمایا جب سجدہ کیا جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں آپ کے سجدے میں جو ہڈیاں لگتی ہیں وہ بھی 7 ہیں، 7 ہڈیاں لگانا ضروری ہوتی ہے سجدے میں۔ اور اس طرح نماز کے جو فرائض ہیں وہ بھی 7 ہیں، 7 کو جو ہے قرآن مجید کی منزلیں وہ بھی 7 ہیں، قرآن مجید 7 منزلوں میں تقسیم ہے، تو 7 کو ہمارے دین کے اندر بڑی جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو 7ویں رات ہے جس کو 27ویں رات کہا جاتا ہے، حضرت امام اعظم نے فرمایا یہ وہی رات ہے، لیکن ہمارے لیے یہی فرمایا گیا ہے کہ اس کو تلاش کرو۔ تلاش کریں گے تو چلو یار، اگر نہ بھی آپ کو ظاہر ہونا، کم از کم آپ یہ جو 10 راتیں ہیں، 10 راتوں میں ہی آپ نفل پڑھیں، کچھ نہ کوئی اللہ کا ذکر و فکر کریں، تو انشاءاللہ 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک تو ہوگی نا۔ اگر آپ کو نہیں بھی فرض کرو نظر آئے تو کم از کم آپ کو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ثواب لازمی مل جائے گا۔ تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دے۔ ایک تو آج کی رات تھی، یہ تو تقریباً گزر گئی، اب آئندہ جو آنے والی 4 راتیں ہیں، 4 نہیں، میں کہتا ہوں 9 کی 9 راتیں جاگیں۔ اس کو جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں، بلکہ اللہ کے ذکر و فکر میں گزاریں، زیادہ زیادہ تراویح پڑھیں، باجماعت قرآن پڑھیں، اور خصوصاً ان راتوں میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو اللہ سے یہ مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ حضور نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما۔ حضور نے فرمایا جس کو یہ رات مل گئی، جس نے اس رات میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ یہ رات جو ہے نا، یہ سارے رمضان کا جو ہے نا ایک مغز ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا، پورے رمضان کی برکت اس کو مل گئی، اور جس کو پورے رمضان کی برکت ملی، گویا کہ اس بندے کو پوری سال کی برکات نصیب ہوگی۔ تو اس رات کو بڑا جو ہے نا دھیان سے ڈھونڈے، تلاش کریں۔ تو انشاءاللہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے، فرمایا ویسے تو ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، فرمایا ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر کرے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو چھپا کے رکھا نا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اگر اللہ فرما دیتے ہیں ہاں بھائی یہ 27ویں ہے یا 29ویں ہے یا 25ویں ہے، تو بندے نے صرف ایک ہی رات جاگنا تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا کون بندہ مخلص ہے، کون اس کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ کوئی چیز چھپی ہو اس کو تلاش کرنا ہر بندہ نہیں کرتا، کوئی چیز سامنے پڑی ہو اور اس کی قدر بھی ہر کوئی نہیں کرتا۔ جو چیز چھپی ہو اس کی قدر بھی بندہ کرتا ہے اور اس کو تلاش کرنے میں محنت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندوں میں سے کون ہے کہ جو اس رات کو میں نے چھپا دیا اس کو تلاش بھی کرے اور اس رات کے لیے محنت بھی کرے، تاکہ میں اس کو اس سے بھی بڑھ کر ثواب دوں۔ تو اس رات کو تلاش کریں۔ آج کی رات جو گزر گئی، اب یہ کل جو آئے گی، اس سے اگلی رات، بلکہ آئندہ جو 10 راتیں 9 راتیں، اس کو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جب پورا رمضان عبادت بڑی بہترین کرتے،
یہاں تک کہ حضور کے پاؤں مبارک عبادت کی کثرت کی وجہ سے سوج جاتے. لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا آقا کریم علیہ السلام اپنے جو ہے کمر مبارک کس لیتے. کسنے سے مراد یہ بالکل سیدھے کھڑے رہتے, اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے. یہ آخری جو 10 دن ہے حضور علیہ السلام نے مدنی دور میں کبھی بھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا, ہمیشہ اعتکاف کیا. اور یہ حضور علیہ السلام کی روٹین وائز یہ حضور کا عمل رہا ہے. تو ہم ان راتوں کو فضول باتوں میں, بازاروں میں گھومنے میں, اپنے انٹرنیٹ یوز کرنے میں, اس میں نہ گزاریں, بلکہ اس کو اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر و فکر میں گزاریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا رحم الراحمین, اس رات کی برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ یہ جو لیلۃ القدر کی بابرکت رات ہے, یا اللہ ہم سب کو اپنی آنکھوں سے اس رات کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اور اس رات میں یا رب العالمین تجھ سے خیر کثیر طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو آخری عشرہ رہ گیا ہے, 2 عشرے گزر چکے, کچھ بھی نہ کر سکے ہم, یا اللہ آخری عشرے میں یا اللہ تجھے راضی کر لینے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو حضور علیہ السلام کا صحیح غلام بنا, حضور کی سچی غلامی نصیب فرما. آقا کی عزت و ناموس کی خاطر, حضور کے نظام مصطفیٰ کی خاطر یا اللہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو ایمان والی زندگی, ایمان والی موت نصیب فرما. آخرت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.